اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے، آیت نمبر 28 تا 20 تا 28۔ آپ نے اس کا ترجمہ تو سن لیا تھا، آپ نے اس کی تفاسیر بھی سن لی تھی، ملاحظہ کر لی تھی، آپ نے یاد بھی کر لی تھی، لیکن اس سبق کی چونکہ ایکسرسائز اور مشق رہ گئی تھی، آج ہم اسی کو حل کریں گے۔ سبق نمبر 3 ہے، آیت نمبر ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، لیکچر نمبر 13 آیت نمبر 20 تا 28، مشقی سوالات اور ان کے جوابات۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوالات ہے، سوالات کے مختصر جوابات۔ کتاب نکالیں، کتاب میں آپ کو یہ جوابات مل جائیں گے، سوال کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جواب بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھ لینا ہے اور یہاں سے آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر سوال نمبر 1 ہے، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیں، شر کہتے ہیں سب سے برا، دواب کہتے ہیں دابتن کی جمع، اس سے مراد ہوتا ہے جانور، تو شر الدواب سے مراد ہے بدترین جانور۔ اب بدترین جانور سے کیا مراد ہے؟ جانوروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی، بولنے کی قوت اور عقل و شعور سے نوازا ہے، مگر ایسے انسان جو حق کو نہیں پہچانتے، نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین جانور کہا ہے، بدترین جانور۔ سورۃ الانفال میں کفار یعنی یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور کہا ہے، کیونکہ یہ لوگ قوت گویائی رکھتے ہیں، یہ عقل رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین جانور کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے بل ہم ازل، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، جو بدترین جانور ہیں وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب دیکھیں، اس سوال میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سمجھتے، عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود وہ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ لوگ بدترین جانور ہیں، بہت ہی برے جانور ہیں یہ۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الانفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ خیانت سے مراد، خیانت کے معنی کیا ہے؟ دغا دینا، دھوکہ، بے ایمانی اور عہد شکنی، وعدہ توڑنا۔ خیانت امانت کی ضد ہوتی ہے اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ منافقین کی 3 نشانی ہیں، اس میں سے ایک نشانی جو ہے وہ امانت کے اندر خیانت کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے امین، امانت دار، اور ایک ہوتا ہے خیانت۔ جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم امین کہتے ہیں، لیکن جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا وہ خیانت کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اب سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انحراف کرنا، منہ موڑنا، روگردانی کرنا اور ان میں تبدیلی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دے دیا ہے آپ اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے حصے میں آپ آپس کے دنیاوی معاملات میں، لین دین میں، کاروبار میں، تجارت میں، یا کسی بھی انسان کی دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس امانت رکھتے ہیں، تو وہ اس میں خیانت نہیں کریں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں دی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے وعدوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، یہاں پر بات کی جا رہی ہے خیانت کے بارے میں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا تو آپ اس میں تبدیلی کر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، آپ اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت کرنا۔ سوال نمبر 3 ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ترجمہ دیکھیں، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔
اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جائے جو کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کا کلام حکم سن لیا مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اس آیت کا آپ نے صرف ترجمہ نہیں کرنا بلکہ اس کا مفہوم بھی آپ نے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا مفہوم تحریر کریں۔ مفہوم کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو کافروں کے انداز کو اپنانے سے منع کیا گیا ہے۔ کافروں کا انداز کیا ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو سن لیا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتی ہیں، روح گردانی کر لیتی ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اب یہاں پر سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ سن تو وہ سارے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے کوئی کلام یا حدیث مبارکہ ان کو ذکر کرتے ہیں تو وہ سن تو سارے رہے ہیں، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافقین ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مگر جو منافقین ہوتے ہیں وہ ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں مگر احکام کی اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سننا ہی کیا، جو آدمی سیدھی سی بات کو سن کر سمجھ نہ سکے یا سمجھ کر قبول نہ کر سکے۔ تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ منافقوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو حقیقت میں کلام سنتے ہیں مگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال نمبر 4 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور پھر اس کا مفہوم بھی دیکھنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برے جانور، تمام جانداروں میں سے سب سے برے کون سے ہیں؟ بہرے ہیں، الصم بہرے ہیں، البکم گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جو کچھ سنتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ عقل ہی نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے، سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، بولنے کی صلاحیت بھی ان کو دی ہوئی ہے، لیکن حق بات کو یا تو سنتے ہی نہیں ہیں یا سن کر قبول ہی نہیں کرتے اور گونگے بنے رہتے ہیں۔ ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شکلیں اور صورتیں گویا انسانوں جیسی ہیں لیکن در حقیقت وہ بہرے گونگے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جیسا کہ جانوروں کے سامنے آپ کچھ بھی بولتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوتے ہیں، مطلب وہ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی گئے گزرا کہا ہے۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے عقل بھی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو اس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھا کر ہی ہم انسانی عظمت کی بلندیوں پر فائز ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری حالت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے اس آیت مبارکہ کی؟ سوال نمبر 5 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی لکھنا ہے۔ اس آیت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو عمل کرنے میں اس دیر نہ کرو، شاید تھوڑی دیر بعد دل کی کیفیت ایسی نہ رہے، کیونکہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دے دیا ہے تو فوراً اس پر عمل کرو، فوراً وہ کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کا دل تھوڑی دیر بعد یہ کہے کہ نہیں جی میرا یہ دل کام کرنے کو یہ دل نہیں کر رہا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو احکام میں نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں میں بہتر جانتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہمیں بغیر کسی وجہ کے اس پر فوراً سے عمل کر لینا چاہیے۔ وہ جدھر چاہے پھیر دے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو نہ ہی محروم کرتا ہے اور نہ اس پر مہر لگا دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے حکام میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور جزا کا سلسلہ روک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کا سلسلہ ان کے اوپر لازم کیا تھا وہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا سلسلہ رک جاتا ہے۔
اسی طرح اگر بندہ حق پرستی چھوڑ کر ضد اور عناد کو شیوا بنا لے، بت پرستی کو شیوا بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں، کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے فوراً سے عمل کر لینا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہیلے بہانے تراشنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس کا ترجمہ بھی اور مفہوم تحریر کریں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ مفہوم اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے اور نافرمانی کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوگا جس کا شکار ہر خاص اور عام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ 3 طرح کے تھے۔ اس میں سے ایک وہ لوگ تھے جو اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے کہ اگر وہ کسی جگہ پر گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھتے تھے وہ بالکل چپ چاپ گونگے بہرے بن کر اس کو دیکھا کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو دیکھا تو کرتے تھے اور دل میں برا جانتے تھے لیکن منع وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اب جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری قوم کو برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب تم اپنے سامنے گناہ ہوتے ہوئے دیکھو، برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو اسے زبان سے ضرور منع کرو، ہاتھ سے منع کرو، زبان سے منع کرو، ورنہ دل میں برا جانو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہم نے ترک نہیں کیا تو اس دنیا میں چاہے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ بھی اگر برے لوگوں کو برے کام کرنے سے نہیں روکتے تو اچھے لوگ بھی اس عذاب کی زد میں آ جاتی ہیں۔ سمجھ آئی اس آیت مبارکہ کی؟ تو جو ظالم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے گا، اور جو نیک شخص ہے جس نے ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کی۔ یہ دیکھیں یہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو انسان نیک ہے لیکن پھر بھی وہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن وہ روکتا نہیں ہے، وہ اس پر بات نہیں کرتا، وہ اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ کام برا ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ خاموش رہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ صرف ان لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو ظالم ہیں، بلکہ ان لوگوں پر بھی واقع ہو جائے گا جو تم میں سے نیک بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نیک لوگوں پر یہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے اس کی وجہ یہاں پر یہی بتائی جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد ظالم کو عذاب کیوں ملے گا؟ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اور غیر ظالم کو عذاب دینے کی وجہ ظالم کے ظلم میں ساتھ دینا یا ظلم پر خاموش رہ کر اس کے ظلم کی حمایت کرنے۔ تو دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو اسے روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے، زبان سے، ورنہ دل میں کم از کم ضرور برا جانیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہاتھ سے روکیں، زبان سے برا کہیں، اگر یہ دونوں صلاحیتیں ان میں نہیں تو برائی کو دل میں برا جانے اور ان کا ساتھ نہ دے۔ سوال نمبر 7 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان رکھو کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہمیں مال دیا ہے، مال اور اولاد، یہ دونوں آزمائش ہے، ہمارے لیے فتنہ ہے۔ مال اور اولاد کی محبت انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ مال اور اولاد کی محبت انسان اپنے اوپر حاوی مت کرے کہ اس کے بدلے میں انسان اپنے رب سے دور ہو جائے، رب کی نافرمانیاں کرنے لگ جائے۔ مال و دولت کی قلت برائی کی طرف راغب کر سکتی ہے، اور مال و دولت کی فراوانی فضول خرچی کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ دونوں کام منع ہیں۔ بعض اوقات انسان مال کی کمی کے باعث بے صبری کرتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، اور مال کی کثرت ہو جائے تو وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں آزمائش ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو
اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نَادَى رَبَّهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 23ویں پارے میں سورۃ القاف میں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال و دولت عطا کر رکھا تھا، لیکن ان کو جب بیماری ہوئی تو ان کے سارے گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے. وہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان کو بڑی دولت عطا کی تھی. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مال انسان کے پاس کثرت سے ہو یا زیادہ ہو تو انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور اگر مال نہیں ہے تو انسان کو بے صبرا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا. ٹھیک ہے، اس آیت مبارکہ میں مال اور اولاد کو فتنہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 8 ہے سورۃ الانفال میں کن لوگوں کو بدترین جانور. اچھا، یہ سوالات وہ ہیں جو آپ کی ایکسرسائز میں نہیں ہیں، یہ کچھ اضافی سوالات ہیں جو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ پٹ کر دیے ہیں، لکھ دیے ہیں، تاکہ آپ کے لیے جو بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں اس میں سوالات جو ہے وہ مختلف طرح سے آ جاتی ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ سوالات کہاں سے بن کر آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا، اسسمنٹ ٹیسٹ ہوا تھا، تو اس میں کچھ سوالات جو ہے وہ کریٹو سوالات تھے. بچوں کے اکثر سوالات تھے کہ سر یہ سوالات کہاں سے آ گئے، یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سوالات آپ کو لیکچر کے دوران ہی کروائے جاتی ہیں، تاکہ آپ لیکچر کو سنیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو یہ سوالات اضافی سوالات ہیں، میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ یہ سوالات لکھ دیے ہیں. تو میں آپ کو اب یہ والے سوالات وہ ہیں جو میں آپ کو سمجھانا ضروری نہیں سمجھتا، صرف میں بتا دیتا ہوں کون کون سے سوالات ہیں، اس لیے کہ یہ لیکچر جو ہمارا 15 منٹ سے اوپر کا ہو چکا ہے. تو آپ دیکھیے ذرا. سوال نمبر 1 ہے سورۃ الانفال میں کن لوگوں کو بدترین کہا گیا ہے جانور. بدترین لوگ، یہ جیسا کہ آپ نے پہلا سوال پڑھا تھا، یہ اس کا جواب میں آیا تھا. سوال نمبر 9 سورۃ الانفال میں اللہ نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا ہے. ایمان والوں کے لیے حکم کیا ہے کہ اے ایمان والو یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کے حکم پر چلو. یا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، ٹھیک ہے، اور اس سے روح گردانی نہ کرو. لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت سے کیا مراد ہے یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا. مال اور اولاد کے فتنے سے کیا مراد ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے، یہ اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ترجمہ کیجئے، یہ بالکل وہی ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے. سورۃ الانفال میں سماعت سے محروم لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ سوال ذرا دیکھیں. اللہ نے فرمایا اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو منہ پھیر کر وہ بھاگ جاتے. اب یہ سوال ذرا نہیں ہے کہ اضافی سوال آ رہا ہے، اس لیے دیکھ لیجیے گا. سوال نمبر 14 اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہدایت کیوں نہیں، مطلب کافروں کو ہدایت کیوں نہیں دی، تو اس کا جواب دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت نہ دینے کی وجہ جو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے، یہ بالکل وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اس لیے نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سننے کی توفیق دی وہ سنتے نہیں تھے بلکہ وہ اس کو انسنا کر دیتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سماعت دے دیتا سننے کی صلاحیت تو وہ منہ پھیر کر ہی بھاگ جاتے. سوال نمبر 15 خدا کا حکم قبول کرنے سے کس طرح کی زندگی ملتی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں پکارتے ہیں تو دوڑتے چلے جاؤ کہ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتے ہیں. اب اس میں کیا فرمایا، مومنو خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے. سورۃ الانفال کے مطابق مسلمان مکہ میں کس طرح کے حالات سے گزرے. مکہ میں جو مسلمانوں کے حالات تھے، ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو کفار کی طرف سے شدید پریشانیوں کا سامنا رہا. ان کی تعداد بھی بہت کم تھی جس کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں فرمایا
اور اس وقت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، تم پر حملہ نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جگہ بھی دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بھی بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو بھی دی تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سوال نمبر 17، کیا اللہ کا عذاب صرف ظالموں پر نازل ہوگا؟ اللہ کا عذاب صرف ظالموں پر نازل نہیں ہوگا بلکہ ان لوگوں پر بھی نازل ہوگا جو ظلم کا ساتھ دیتی ہیں یا ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ ٹھیک ہوگا، یہ میں نے آپ کو ابھی پچھلے سوالات میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ سوال نمبر 18، ولا تولوا اور تسمعون کے معنی لکھیے۔ ولا تولوا کا معنی ہوتا ہے واو اور لا نہیں، تولوا تم منہ پھیرو، ولا تولوا اور تم منہ نہ پھیرو، روح گردانی نہ کرو، اور تسمعون کا مطلب ہوتا ہے تم سنتے ہو، حاضر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح الفاظ ہے لا یسمعون، لا نہیں، یسمعون وہ سنتے، لا یعقلون نہیں وہ سمجھتے، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اسی طرح معرضون وہ منہ پھیرتے ہیں، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، خاصتاً خصوصیت کے ساتھ یا خاص طور پر، لا تصیبن ہرگز واقع نہ ہوگا، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا۔ یہ الفاظ کے میننگ ہے، آپ اکثر جو ہے وہ مشق کے اندر جو دیے ہوتے ہیں سوالات صرف انہی الفاظ کے تراجم نہیں آتے بلکہ یہ سبق کے اندر سے بھی آ جاتی ہیں الفاظ میننگ۔ تخافون تم ڈرتے تھے، فآواکم پس اس نے تم کو جگہ دی، وأیدکم اور اس نے تم کو تقویت بخشتی، مدد کی، لا تخونوا تم خیانت نہ کرو، فتنۃ فتنہ آزمائش، اجر عظیم بہت ہی بڑا اجر، بہت بڑا ثواب۔ تو بچوں یہ آج کی ہماری کلاس یہیں تک ہے، امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو اس کلاس کی سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے آیت نمبر 20 تا 28 اس کی مشق کی ہے، اس کی ایکسرسائز کو حل کیا، اس میں سوالات کیے ہیں اور اس میں کچھ اضافی سوالات کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اضافی سوالات کو آپ اپنی نوٹ بک پر بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو کام ہے، جب آپ کے پیپر ہوں گے تو آپ پیپر کے لیے آپ کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو نوٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ سوالات کو اچھے سے یاد کریں اور اپنی بھی نوٹ بک پہ بھی لکھ لیں، اس میں آپ کو اضافی سوالات بھی دیے گئے، آپ ان کو بھی اچھے سے دیکھیے گا، یاد کیجیے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہیں آئی اور آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو اپنے ٹیچر سے پوچھ لیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 30 سے آگے 31 آیت نمبر کا ترجمہ شروع کریں گے، یا پھر ہم سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے آیت نمبر ہم ترجمہ شروع کریں گے، احادیث مبارکہ کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔